الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد. یہ ماشاءاللہ ہم پہنچ گئے ہیں الکتاب الثالث الجزء الاول، ہے نا ماشاءاللہ. یعنی ابھی تک ہم 4 کتابیں پڑھ چکے ہیں، 4 parts of 2 books، ہے نا. Now we are in the 3rd book first part. ٹھیک ہے جی، بسم اللہ. الوحدۃ الاولى فرسٹ یونٹ، المعجزۃ الخالدہ. ہاں، خالدہ ہمیشہ رہنے والی میریکل. المعجزہ بولتے ہیں میریکلز کو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. آگے بھائی جان بولتے ہیں ما قبل القراءہ، پڑھنے سے پہلے. اب دیکھو نا، اب ذرا پوری گیم چینج ہو رہی ہے بھائی جان. یظہر اللہ سبحانہ، یظہر اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں سبحانہ و تعالیٰ، پاک ہے وہ ذات، علی ایدی انبیائی. ایدی یہ ید کی جمع ہے، نہیں، ہینڈز. اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں اپنے انبیاء کے ہاتھوں اموراً خارجہ، ایک ایسے معاملات جو ان کے ہاتھ سے خارج ہوتے ہیں. عن قدرات البشر، یعنی اللہ تعالیٰ ان انبیاء کے ہاتھوں سے ایسی چیزیں کروا دیتے ہیں جو ان نیچرل ہے، جو قدرات بولتے قدرت، یعنی انسان بشر کے قدرت سے خارج ہے. سمجھ میں آ گیا؟ لفظی ٹرانسلیشن. علی ایدی، ان کے ہاتھوں پر، انبیاء کے ہاتھوں پر، انبیاء ہی، ان کے انبیاء پر یعنی اللہ کے، اموراً ایسے امور، خارجہ جو باہر ہیں، ان قدرات البشر، بشر کے قدرت سے باہر، بشر کے ہاتھ سے باہر. یعنی انسان کی طاقت سے باہر. بالکل انسان کی طاقت سے باہر. دلیلاً علی صدقہم، دلیلاً کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی سچائی پر دلیل ہے، ان کی سچائی پر دلیل ہے. اچھا، ان کی، اس لیے ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی سچائی پر دلیل ہے. ایوہ. مل اسم الذی یطلق علی هذه الامور، کیا نام ہے، کون سے نام کا اطلاق کیا جاتا ہے، کون سے نام رکھے جاتے ہیں ان امور پر، ان چیزوں پر. یعنی what is the name of these things. yes okay guys. اذکر بعض المعجزات التي جاء بها الانبیاء قبل محمد. هل فهمت؟ ماذا فهمت؟ قل لي الله بالاردیہ. ان میریکلز کا ذکر کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلے انبیاء کے اوپر جو کیے گئے آئے تھے. ٹھیک ہے، سمجھ میں؟ اچھا جی. هل نلمس هذه المعجزات الآن؟ لماذا نلمس؟ لمس. Do we touch or do we feel or do we see these miracles now? لماذا؟ why؟ کیوں؟ کیا؟ چا بلتی میں. سمجھ میں؟ اچھا جی. نمبر 4، اذکر بعض الکتب التي انزلت على الانبیاء قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Did you understand? What did you understand? Tell me the first half. ان میں سے بعض کا ذکر کچھ کتابوں میں آیا ہے. نہیں، اذکر بعض الکتب، کچھ کتابوں نے ان کا ذکر میں نہیں ہے، کچھ کتابوں. اذکر بعض الکتب، ذکر کیا گیا ہے. بعض اذکر یہ آرڈر ہے. اچھا، ذکر کرو. کچھ کتابوں کا ذکر کرو جو نازل کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء. احسنتی. ما رأيك في هذا القول؟ ما رأيك في هذا القول؟ هل فهمت يا علي؟ ما معنى هذا؟ آپ کی کیا رائے ہے اس قول کے بارے میں؟ القرآن معجز بنفسه. ایوہ، قرآن خود ایک معجزہ ہے. قرآن itself is a miracle. قرآن doesn't need another miracle. قرآن itself is a miracle. اوہ ہوئے، کیا بات ہے یار، ایمان تازہ ہو گیا. دیکھو نا، بندہ نکاح کی مجلس سے آئے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اچھا جی. یا دکتور، اب ہم جنگ میں آگے ہیں، اب اصل گیم ہے نا، اب شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو وی ہیو ٹو کم کانسٹنٹلی، بیکاز وی آر بلڈنگ اے بلڈنگ
without first second floor how you will build a building. ٹھیک ہے. So number 6 question, بعض سور القرآن طويل وبعضها قصير. هل فهمتم؟ ماذا فهمت يا أخت سارة؟ کچھ اس میں سے صورتیں قرآن کی لمبی ہیں اور کچھ چھوٹی. احسنتی. یا علی أين نزلت السور القصيرة؟ هل فهمت؟ کہاں نازل ہوئی؟ چھوٹی صورتیں. السور یہ سورہ کی جمع ہے. السور سورہ کی جمع ہے. القصیرہ یہ قصیر. قصیر کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹی یا چھوٹا. ٹھیک ہے. طویل کا کیا مطلب ہے؟ لمبا یا لمبی یا لمبوترا جو بھی ہو. وَأَيْنَ نَزَلَتِ السُّوَرُ الطَّوِيلَ یا دکتور؟ هل فهمت؟ ماذا فهمت؟ اچھا جی. كان القرآن معجزة في عصر الرسول وبعده. هل فهمتم؟ كان القرآن معجزة في عصر الرسول وبعده. هل فهمتم؟ ماذا فهمت يا دكتور؟ قرآن معجزہ تھا پہلے بھی پچھلے زمانے میں بھی اور بعد میں. احسنت. یہ آپ نے کو بتا دیا. عصر بولتے زمانہ, زمانے کو. والعصر زمانے کی قسم. عصر الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. وبعدہ اور اس کے بعد. یعنی قرآن معجزہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی. وَسَيَظَلُّ كَذَلِكَ. هل فهمت يا علی؟ سَيَظَلُّ ظَلَّ يَظِلُّ ظُلُولَ نہیں. وَسَيَظَلُّ اور ہمیشہ رہے گا اسی طرح. كَذَلِكَ اسی طرح. يَظَلُّ رہے گا, بعد میں بھی ہے اور رہے گا. هل لديك دليل على إعجاز وافق فيه العلم الحديث القرآن الكريم؟ کیا آپ کے پاس دلیل ہے اوپر اعجاز على إعجاز ایک ایسے میریکل وافق جس میں موافقت ہے. اچھا آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے ایسے میریکل کی دلیل ہے جو حدیث سے ملتا ہو؟ اچھی ٹرائی ہے, گڈ ٹرائی. لیکن ادھر العلم الحدیث ہے. ہاں ماڈرن سائنس, ناٹ حدیث الرسول. کیا آپ کو ایسی کوئی دلیل ماڈرن سائنس میں ملتی ہے؟ یعنی آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے ایسے میریکل کی جو ماڈرن سائنس اور قرآن ایک دوسرے کی موافقت کرتے ہو, جس کو آج کل ہمارے ماڈرنسٹ کیا بولتے ہیں؟ سائنٹیفک میریکل ان قرآن. اس کے اوپر ہم اس ٹرمینالوجی پہ ہم اختلاف کر سکتے, لیکن یہ سمجھانے کے لیے. سمجھ میں آ گیا آپ لوگ کو؟ ٹھیک ہے جی. المعجزۃ الخالدہ. اقرئی یا اخت سارہ. القرآن المعجزۃ, قرآن معجزہ ہے یا بس ہاں. القرآن معجزۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انزلہ اللہ سبحانہ وتعالی. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر نازل فرمایا. علیہ منجما مفرقا حسب الحوادث. اس میں جمع کی گئی ہیں علیہ ان کے اوپر, جو آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ان کے اوپر. علیہ ان کے اوپر. منجما مفرقا. منجما مفرقا کون بتائے گا؟ یہ منجمن کی شرح مفرقن ہے. وہ جو دو بریکٹ میں نا وہ منجم کی شرح ہے, مطلب ہے مفرق نہیں. نازل کی گئی کس طرح؟ وقفے وقفے سے. منجمن مفرقن وقفے وقفے سے. ٹھیک ہے. حسب الحوادث, حوادث کے حساب سے. According to the incidents that will happen, the Quran was going to, mashallah, coming down. Okay guys, understood? والحکمت من ذالک. ہاں سسٹر سارا. اور اس کی حکمت یہ ہے تثبیت قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تثبیت دل کی مضبوطی. تثبیت کی اصل کیا ہے؟ ثبات. ثبت یثبت ثبوتا, ثابت کرنا, تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے. وقلوب المسلمین, اور لیکون حفظہ سہلا علیہم, اور ان کے لیے اس کا حفظ کرنا آسان ہو جائے.
احسنت بارک اللہ فیک حسبک الان یا علی اقرا. یس قال تعالی وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. احسنت. اس کا ترجمہ آتا ہے آپ کو؟ کرو. اور کافر کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ قرآن اگر نازل ہو جاتا ہے ایک ہی جٹک پٹک کر، ایک ہی مرتبہ، جملۃ واحدہ، ایک ساتھ. ہاں کون کرے گا ترجمہ؟ علی بیٹا اب آپ نے حفظ کر لیا نا، اب آپ کا نیکسٹ ایم یہ ہونا چاہیے کہ میں قرآن کی ترجمہ کم از کم ایک بار کر لوں. یہ آپ ابھی کر سکتے ہو رمضان تک، رمضان کے بعد تک. اف یو ریگولرلی ریڈ یو کین فنش اٹ. جی کوئی کرے گا ترجمہ؟ دکتور. وہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن، کیوں نہیں اتارا گیا قرآن جملتاً ایک ہی دفعہ، ہاں جملتاً واحدہ، ایک ہی دفعہ. کذالک اس طرح لنثبت، ہاں ثابت ہو جائے بھی ساتھ اس کے فؤادک، آپ کا دل، آپ کا نفس. آپ کا دل، ورتلناہ ترتیلا، پڑھے اس کو لگاتار یہ ٹھہر ٹھہر کر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی جی علی پڑھیں. کانت للرسولی، كانت للرسول صلى الله عليه وسلم معجزات أخرى انشقاق القمر وخروج الماء من بين أصابعه. ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ چاند کا دو ٹکڑے میں ہو جانا، چاند کا دو ٹکڑوں میں ہو جانا. وخروج الماء من بين أصابعه، اور پانی کا نکلنا اصابع، کہاں سے؟ انگلیوں سے. من بین اصابعی، انگلیوں کے درمیان سے. من بین درمیان، اصابعی انگلیاں، انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹ پھرے. اللہ اکبر، کیا معجزہ ہے. ہاں کما کانت، جیسے کہ تھے کالعصا معجزۃ موسیٰ، جیسے کہ وہ عصا کس کو بولتے ہیں؟ لاٹھی. جیسے کہ وہ لاٹھی جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی. والناقۃ معجزۃ صالح علیہ السلام، وہ جو اونٹنی ہے وہ صالح علیہ السلام کی کیا تھی؟ وہ بھی معجزہ تھی. وقد ذهبت تلك المعجزات بذهاب من ظهرت فيهم، اور یہ معجزات چلے گئے، ختم ہو گئے. بذهاب من ظهرت عليهم، ان لوگوں کے چلے جانے سے جن کے اوپر یہ ظاہر ہوئی تھی، جن کے بیچ، جن کے اندر یہ ظاہر ہوئی تھی، جن میں یہ ظاہر ہوئی تھی. یعنی کہ جو انبیاء کے چلے گئے تو یعنی وہ معجزات وقتی تھے. وبقیت اخبارها، اور اس کے اخبار باقی رہ گئے. للعبرہ، عبرت کے لیے. نہیں عبرت کے لیے، ٹو ٹیک لیسنس فرام اٹ. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اما معجزۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الخالدہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزہ ہے وہ کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے. خالدہ کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ. فہی القرآن الکریم، تو وہ کیا ہے؟ قرآن. وہی باقیۃ الی یوم القیامہ، وہ کیا ہے؟ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے بے شک ہم نے کس چیز کو نازل کیا؟ قرآن کو. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے اوپر حافظ ہے، اس کی حفاظت کریں گے. وَقَدْ تَحَدَّى الْقُرْآنُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ، قرآن نے کیا کیا؟ تحدّى، حد یحدی کیا مطلب ہے؟ تحدّى چیلنج. تحدّى کا کیا مطلب ہے؟ چیلنج. یہ لکھو آپ لوگ، لکھا کرو یار. وَقَدْ تَحَدَّى الْقُرْآنُ، قرآن نے چیلنج کیا کس کو؟ الْإِنسَ وَالْجِنَّ لِيَأْتُوا بِمِثْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا. نہیں اللہ کے بندو سپیڈ میں لگا. فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا، لیکن وہ نہیں رکھتے اس کی عزت. ایوہ یہ ہوئی نا بات، اس لیے آہستہ. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ قل، کہہ دیجیو، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر انس اور جن جمع ہو جائیں،
علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ لے آئیں اس قرآن کی طرح کوئی چیز. لا یأتون بمثلہ، وہ نہیں لائیں گے، نہیں لا سکتے. لا یأتون یعنی نفی کر دی ہے، ہو ہی نہیں سکتا. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے وہ ایک دوسرے کے ظہیر مددگار ہو جائے، چاہے پورے انس و جن سب مل کے قرآن جیسی 3 آیت کیا ایک آیت بھی لے آئے. they cannot. And this is the challenge of Quran from the day 1 of Islam. Allahu Akbar. اعجاز القرآن، قرآن کا اعجاز. What is the thing that make Quran a miracle? Not scientific stuff like they claim these days, these modernists. What is the real miracle in the Quran? This is the real question. Al-Qur'anu, how is my English? Alhamdulillah, I'm proud of my English. Al-Qur'anu mu'jizun bi uslubihi wa alfadhihi wa ma'ani. ہاں کون کرے گا ترجمہ اس کا؟ ہاتھ کھڑا کریں. ریسنگ نہیں. ہاں سسٹر سارا. قرآن معجزہ ہے اپنے اسلوب میں بھی، اپنے الفاظ میں بھی اور اپنے معنی میں. احسنتی، ماشاءاللہ، واللہ کیا بات ہے. كما ان هناك امورا كثيرة تدل على اعجاز القرآن الكريم. کیا مطلب ہے اس کا علی؟ كما ان هناك، جیسے کہ ادھر، امورا کثیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں، تدل جو دلالت کرتی ہے، على اعجاز القریم، اعجاز القرآن، قرآن کے معجزہ ہونے پر. یعنی صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی کئی دلائل ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن کیا ہے؟ ایک میریکل ہے. وَكُلَّمَا تَقَدَّمَ الْعِلْمُ ظَهَرَتْ صُوَرٌ جَدِيدَةٌ تُؤَيِّدُ هَذَا الْإِعْجَاز. Who will translate this? ہاں. وَكُلَّمَا تَقَدَّمَ الْعِلْمُ، اور جب وَكُلَّمَا، اور جب تقدم یتقدم، پروگریس کرتا ہے، العلم سائنس، اور جب پروگریس کرتی ہے یہ سائنس، یہ نالج، ظہرت ظاہر ہوتی ہے، صور جدیدہ، نئے تصویریں، نئی پکچرز، نئے اینگلز، تؤید جو تأیید کرتی ہے، ھذا الاعجاز، اس میریکل کی. یعنی اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ سائنس جیسے جیسے پروگریس کرتی ہے ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو اس چیز کی دلالت کرتی ہیں کہ قرآن. اعجاز القرآن، القرآن معجز بأسلوبه وألفاظه ومعانيه كما أن هناك أمورا كثيرة تدل على إعجاز القرآن الكريم وكلما تقدم العلم ظهرت صور جديدة تؤيد هذا الإعجاز. ہم ادھر تک پہنچے تھے ہے نا؟ اچھا جی. ومن أهم صور هذا الإعجاز، اور ہاں سسٹر، اہم، ہاں اہم، اور اہم صورتوں میں سے، اور اعجاز کے اہم صورتوں میں سے بعض یہ ہے. اور معجزوں میں کی اہم صورتوں میں سے کچھ ہیں. ہاں. ان القرآن، ہاں پڑھیں سسٹر. ان القرآن، ان القرآن جاء بکثیر من اخبار الامم السابقۃ وقصص. ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ بے شک قرآن آیا ہے بہت سی امتوں کی اخبار، باتوں کی، اخبار، خبریں، بہت سی امتوں کی خبروں کے ساتھ جو گزر چکی اور ان کے قصے. ہاں یعنی پچھلے امتوں کے خبریں، اسباق قرآن میں آئی ہوئی ہیں جو پچھلی امتوں میں سے. ٹھیک ہے. كما شمل قدرا كبيرا من العلوم والمعارف التي لم يعرفها الناس من قبل. کون کرے گا اس کا ترجمہ؟ ہاں. كما شمل، جیسے، ہاں، قدرا كبيرا، ہاں نہیں، کوانٹٹی، ہاں زیادہ کوانٹٹی میں، من العلوم والمعارف، ایسے علوم اور معارف احسنتی، بارک اللہ فیکی. كما جاء القرآن بما يصلح عقائد الناس وعباداتهم. ہاں علی کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے کہ قرآن آیا تاکہ وہ صلح، ہاں، عقائد، لوگوں کے عقائد اور ان کی عبادات. ایوہ، یعنی جیسے کہ قرآن میں آیا، قرآن میں ایسی چیزیں ہیں جو ان کے عقائد اور عبادات کی صلح کرے، اصلاح کرے.
صلح سے مطلب اصلاح. وحیاتہم الاجتماعیہ، یا دکتور کیا مطلب ہے اس کا؟ اور ان کی زندگیوں کو ایک نہیں، حیاتہم الاجتماعیہ، ہاں، اور ان کی معاشرتی زندگی، دیئر سوشل لائف. اجتماعیہ بولتے ہیں سوشل، علم الاجتماع سوشیولوجی، ہاں، یعنی دیئر سوشل لائف. یعنی ان قرآن دیر آر لاٹ آف اسٹف وچ از دیئر اباؤٹ دیئر سوشل لائف. اوکے گائز. والسیاسیہ کیا مطلب ہے اس کا ڈاکٹر راہم؟ سیاسیہ پالیٹکس، جس میں ڈاکٹر راہم بڑے ماشاءاللہ گھسے ہوئے ہیں. والاقتصادیہ کا کیا مطلب ہے سسٹر؟ ہاں، اقتصاد ہم نے پڑھا تھا، پہلے پڑھا تھا. ہاں بھائی جان، ہاں یا دکتور. الاقتصادیہ، الاقتصاد العالمی، اقتصاد البلد، اکانومیکل، اکنومی، یعنی ان کے اکنومیکل لائف کا بھی قرآن نے ڈسکس کیا. یعنی دیر از ایوری تھنگ ان دس قرآن. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. کون ترجمہ کرے گا؟ ہاں سسٹر. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اور بے شک ہم نے نازل کیا علیکا تمہارے اوپر الکتابہ کتاب. تبیان کس کو بولتے ہیں؟ بین یبین تبیانا، بیان کرنا، ایکسپلین کرنا، کھول کے رکھ دینا، جس میں بیان کیا گیا لکل شیء، ہر چیز. یعنی ایوری تھنگ از مینشنڈ ان قرآن. یعنی دا مین تھنگز، ناٹ ایوری تھنگ مین ان دا ڈیٹیل اسٹف. نزول القرآن کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کا نزول. نزل القرآن منجمن، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا منجم. کون بتائے گا اس کا ترجمہ؟ ابھی ہم نے کہا تھا منجمن متفرقا، نہیں، نزل القرآن منجمن متفرقا علی الاحداث، step by step, based on the incident that happen in the society, the Quran will come on that stuff. Okay. نزل القرآن، قرآن نازل ہوا منجمن، تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، علی الرسول بواسطۃ جبریل، جبریل علیہ السلام کے واسطے، بیچ میں ان کے ذریعے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے کیا کہا؟ نزل به الروح الامین، اس کو نازل کیا گیا روح امین کے ذریعے. ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ روح جبرائیل علیہ السلام الامین. جلدی کر. ٹھیک ہے، نازل کیا روح الامین کو ساتھ، ہاں، یعنی روح الامین نے اس کو بھی ساتھ نہ لے کے نازل ہوا. کدھر؟ علی قلبک، کدھر؟ دل پر، دل پر، علی اوپر، تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علی قلبک، اے رسول اللہ علیہ وسلم تیرے دل پہ روح الامین نے یہ قرآن نازل کیا جبریل کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ تم ہو جاؤ ڈرانے والوں میں سے. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، مبین کا کیا مطلب؟ ظاہر، کھلم کھلا، ویری کلیئر کٹ. ٹھیک ہے. اچھا جی، نمبر 5، القرآن المکی والقرآن المدنی. ایوہ، من القرآن ما ہوا مکی، قرآن میں سے بعض ایسے ہیں جو مکی ہے، ومنہ ما ہوا مدنی، اور اس میں سے ایسے ہیں جو مدنی ہے. والقرآن المکی، اب ایک سیکنڈ، ہوا ما نزل قبل الہجرت الی المدینہ. یا سسٹر، مکی قرآن وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا. احسنتی، مدینہ ہجرت سے پہلے نازل. احسنتی. وَإِن كَانَ نُزُولُهُ خَارِجَ مَكَّةَ، یا علی، وَإِن كَانَ نُزُولُهُ خَارِجَ مَكَّةَ، اگر وہ مکہ کے باہر نازل ہو تب بھی، یعنی اگر مکی صورت ہے، مثلا مکی صورتی کون سی صورت؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئے، چاہے وہ مکہ سے باہر ہی کیوں نہیں نازل ہوئے. ٹھیک ہے. اور مدنی کون سی ہے؟ اما القرآن المدنی فہو ما نزل بعد الہجرت. یا دکتور عبد الوحید، یا قرآن جو مدنی ہے وہ جو اتارا گیا بعد ہجرت کے. ایوہ، احسنتا. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر وہ آگے چلتے ہیں.
وہ کہتے ہیں وَإِن كَانَ نُزُولُهُ دَاخِلَ مَکَّہ، اور اگر ہوتا اس کا نزول مکہ کے اندر ہاں تب بھی وہ مدنی ہے. یعنی مثلا مکہ سے ہجرت کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے اور فتح مکہ کے وقت اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا آ گیا، مکہ میں ہے لیکن وہ مدنی ہے. ٹھیک ہے گائز، یعنی اس کا سٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اٹس اباؤٹ دا ہجرت، امیگریشن، دیٹس اٹ، امیگریشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، ہجرت رسول سے تعلق ہے. جو بھی چیز ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ مکی، مکہ. ٹھیک ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی. ٹھیک ہے، دس از دا رول ان دا اہل التفسیر. ٹھیک ہے، اوکے جی گائز، لیٹس گو. وَقَدْ جَاءَتِ السُّوَرُ الْمَكِّيَّةُ قَصِيرَةً فِي الْغَالِبِ، مکی صورتیں بہت ساری غالب، غالباً زیادہ تر، جنرلی، موسٹ پروبیبلی، یعنی موسٹ آف دیم آر شارٹ. دا مکی سوراز موسٹ آف دا ٹائم آر شارٹس، شارٹ سوراز. ٹھیک ہے، قصیرہ کا کیا مطلب ہے؟ شارٹ، چھوٹی. مما جعل حفظها سهلا، جس کا حفظ کرنا آسان ہو گیا. تناول القرآن المکی موضوعات عدیدہ، تناول کھایا نہیں، ادھر کھانے کا مراد ذکر کیا قرآن نے. تناول کا ہر وقت دیکھو، ہر جگہ پہ نا کھانے کا آپ نے نہیں ڈالنا. ہاں کیسے پتہ؟ سیاق سے. کیا قرآن کو کھایا جائے گا؟ استغفر اللہ. ہاں ٹیکسٹ سے، کانٹیکسٹ سے، آگے پیچھے کیا ہے بھائی جان. ٹھیک ہے نا. تناول القرآن، قرآن نے تناول کیا. اچھا، ناولا یناولو کا کیا مطلب؟ یہ اصل میں جو تناول ہے نا، اس کا اصل ورڈ ہے ناولا. ناولا، ناولا کا مطلب ہے دینا یا لینا یا ذکر کرنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی. تو ادھر آتے تناول القرآن المکی موضوعات عدیدہ، قرآن مکی نے بہت سارے موضوعات کا ذکر کیا. مثل جیسے کہ توحید اللہ، اللہ کی توحید، والدعوۃ الی الاسلام، اور اسلام کی طرف دعوت دینا. ٹھیک ہے جی. ویوم القیامہ، اچھا جی. وقصص الانبیاء، اور والرسل السابقین، گزرے ہوئے رسولوں کا علیہم السلام، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایکسٹرا، ایکسٹرا ہے نا. اچھا جی، ایکسیٹرا، وہ جو بھی ہے. وَيَبْلُغُ الْقُرْآنُ الْمَكِّيُّ نَحْوَ ثُلُثَيِ الْقُرْآنِ، اور 3/3 تک قرآن مکی پہنچ جاتا ہے. یعنی قرآن کا 3/3 مکی. ہاں 3/3 مطلب تھرڈ، 1/3 سوری، 1/3 آف دا قرآن از مکی. ٹھیک ہے. اما القرآن المدنی، ہاں یعنی اب تو مکی مدنی قرآن کیا ہے؟ فجاءت سورہ وآیاتہ طویلۃ فی الغالب، لمبی ہے. فی الغالب جنرلی، غالباً، غالباً، یعنی دیٹس مین دیر آر سم ایکسیپشنل کیسز. Because of that he is using this word fil ghalib, otherwise he will not use it, because there are some ayat which is makki but they are long. ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم اس قاعدے کو نہیں توڑ سکے. because every ruling, every قاعدہ has exception, always remember this. وقد تناول موضوعات جدیدہ، جدید کا کیا مطلب؟ نئے. جدید کا مطلب نیو. and this مدنی type of Quran, they mentioned a lot of new topics. تناولا ذکر کرنا، وہ نارملی پہلے ہم نے پڑھا تھا تناولا کا مطلب کھانا، تناولا الطعام، اس نے کھانا کھایا. ادھر تناولا سے مراد ہے ذکر کرنا یا مینشن کیا گیا. اکل تو وہ کھانے کو کہتے ہیں، تناول تو یہ سیم میننگ ہے. ٹھیک ہے نا. اور تناول کھائیے، کل کھائیے، دونوں سملر میننگ ہے، ورڈ ڈفرنٹ ہے. مثل جیسے کہ الفرائض، فرائض کس کو بولتے ہیں؟ نہیں، الفرائض نہیں، وراثت
ہاں فرائض سے ادھر مراد وراثت ہے, انہیریٹنس. نارملی اگر میں آپ لوگوں کو کر ہوتا ہوں, ہماری جو خالص اسلامک ٹریڈیشن میں نا علم الفرائض یہ وراثت کے علم کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ جو آپ کہہ رہے نا اس کو بولتے ہیں فروض, ٹھیک ہے نا. دس از دا گیم. والحدود حدود, والحقوق رائٹس, والجہاد جہاد, وغیر ذالک اس کے ادر تھنگز ایسیٹرا ایسیٹرا, کیا بولتے ہیں ایکسیکٹرا. چلو جی, جمع القرآن و تدوینہ, قرآن کو جمع کرنا اور تدوینہ, ہاں دون یدون تدوینا لکھنے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ لکھا کریں اپنے, اب نئی بک نہیں آئے نا یہ ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی صاحب میرے پاس بک نہیں آئی. آپ لوگوں کے پاس ابھی ماشاءاللہ کمپیوٹر ہے, موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, کاپی ہے, آپ کا سر ہے, کہیں تو لکھو یار, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, استغرق نزول القرآن الکریم مدت 23 عاما. قرآن نازل ہوا 23 سال کی مدت میں. ہاں, استغرق اسپینڈ, یعنی قرآن کے نزول کا جو ٹائم اسپینڈ ہوا ہے وہ کتنا ہے 23 ایئرز, ٹھیک ہے. ٹائم مدت یعنی آپ کی مدت, آپ بولتے ہو آپ ڈاکٹر صاحب ہو, آپ بولتے ہو بیٹا آپ کو ہم اپوائنٹمنٹ کہتے ہیں نا, اسی کو مدت. آپ کی مدت ہے اگلے 20 20 3 23 23 عامن ایئرز, 23 ایئرز. یعنی the Quran was revealed in 23 years constantly منجما مفرقا وكان للرسول, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کتاب. کس کو بولتے ہیں لکھنے والے. احسن, میں سوچ رہا تھا آپ بولیں گے کتاب. کتاب اور کتاب میں فرق ہے ڈاکٹر راہم. کتاب کا مطلب ہے کتاب, کتاب لکھنے والے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا کتاب الوحی, وحی لکھنے والے. حضرت معاویہ کتاب الوحی میں سے, وحی لکھنے والوں میں سے. کتاب یکتبون لہ القرآن, کیا مطلب ہے جو لکھتے تھے ان کے لیے قرآن. فوکس فوکس. وَكَانَتْ كُلَّمَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ آیہ, اور جب کوئی بھی آیت نازل ہوتی, ایوہ, او آیات امرہم بکتابتها, امرہم, امر یأمر, حکم دیتے بکتابتها لکھنے کی. سمجھ میں ہے. وَكَانَتْ كُلَّمَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ آیہ, اور جب ان پر کوئی آیت نازل ہوتی, او آیات یا آیات, امرہم تو وہ آرڈر دیتے بکتابتها لکھنے کی, لکھنے کا آرڈر دیتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی آیت نازل ہوتی بولتے یا معاویہ اکتب, اے معاویہ لکھو یہ نازل ہوا ابھی میرے پاس, میرے اوپر. کیونکہ اللہ کے نبی نے جب قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا. کیا, کون سی آیت ہے علی؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ. یہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ, یعنی تم اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ ہلاؤ کہ یاد کرنے کے لیے, ہم اس کو آٹومیٹکلی تمہارے اندر محفوظ کر لیں گے اور اس کو ہم محفوظ کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, وَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ, اور وہ ان کو کہتے تھے ضَعُوا هَذِهِ الْآيَةِ, ضع ضع کا کیا مطلب رکھو, هذه الآية اس آیت کو, او الآیات فی سورت کذا, ہاں بالکل. وَلَمْ يُجْمَعِ الْقُرْآنُ فِي مُصْحَفٍ وَاحِدٍ فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ. ہائے یار آپ کو ایک چاکلیٹ. ہاں اچھا جی, پھر کیا کہتے ہیں ہمارے پیارے شیخ, کہتے ہیں وَكَانَ أَوَّلُ جَمْعِ الْقُرْآنِ فِي مُصْحَفٍ وَاحِدٍ فِي عَهْدِ الْخَلِيفَةِ الْأَوَّلِ. سسٹر, سب سے پہلے قرآن جو ہے وہ مصحف میں جمع کیا گیا. ہینڈ کا ہے, عہدی نہیں, پہلے خلیفہ کے عہد میں, زمانے میں, خلافت میں, ٹھیک ہے. وَكَانَ أَوَّلُ جَمْعِ الْقُرْآنِ, اور سب سے پہلا قرآن جمع کیا گیا جو ایک مصحف میں, فی عہد الخلیفہ الاول, خلیفہ اول کے زمانے میں. عصر الخلیفہ اول, عہد الخلیفہ الاول ایک ہی ہے.
عصر کا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ زمانہ. عہد بھی زمانہ. ٹھیک ہے. اچھا جی, یعنی ان کی خلافت میں. ٹھیک ہے. ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ فی السنۃ الثانیۃ عشرہ للہجرہ. ہاں, ان کے زمانے میں کون سی ہجری میں؟ ثانیہ عشرہ نہیں, 12 علی عبد الرحمن. الثانیہ 2 عشرہ 10 اور 2 کتنے ہو گئے؟ الحمدللہ. بعد موقعۃ الیمامۃ مع المرتدین. یمامہ یہ موقع الیمامہ ہے, غزوہ یمامہ. جو مرتد ہو گئے تھے ان کے ساتھ حضرت ابو بکر جہاد کرنے گئے تھے اس موقع پر. اس موقع کے بعد آفٹر دیٹ وار جہاد ہی ڈیڈ دس. یمامہ ایک جگہ کا نام ہے, لیکن وہ جگہ کیا تھی؟ ادھر مرتدین کس کو بولتے ہیں؟ جو اسلام سے پوسٹریٹس. ٹھیک ہے, پوسٹریٹس یعنی جو اسلام سے خارج ہو گئے. مرتدین وہ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے بولا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو حضرت ابوبکر نے بولا خلاص بھائی جان, یو آر فنشڈ. ٹھیک ہے جی. التی قتل فیہا 70 من قراء الصحابۃ وعلمائہم, جس میں قتل کیے گئے کتنے؟ 70 من قراء الصحابۃ وعلمائہم. قراء صحابہ, وہ صحابہ قراء جو علماء بھی ہیں اور قراء بھی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایک ہی ساتھ یکدم ایک موقع پہ 70 صحابہ جو قرآن کے علماء بھی ہیں اور قراءات کے بھی ماہر ہیں, قرآن کے بھی. تو حضرت ابوبکر نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, یعنی اگر سارے جو قرآن پڑھنے والے وہ ختم ہو گئے پھر تو قرآن کیسے ہوگا؟ ان بولا بسم اللہ. لیکن اس میں بھی بہت تفصیل ہے, ابھی شاید ادھر جب بھی ضمیر آئے نا, ضمیر یرجع الی الاقرب, it will go to the nearest one. Who is the nearest one? علمائہم الصحابہ, یعنی علماء الصحابہ, قراء الصحابہ وعلماء الصحابہ. اوکے اخی, brother asked a very good question. I love you اخی. وبقي هذا المصحف عند ابی بکر مدت حیاته. ہاں کون بتائے گا؟ ہاں, بقی بقا, باقی رہ گیا. هذا المصحف, یہ مصحف ہاں ابو بکر کے پاس. مدت حیاتی, ان کی زندگی, یعنی ان کی زندگی تک وہ مصحف ان کے پاس تھا. زمانہ, وقت, ہاں, دا ٹائم, یعنی آف ہز لائف. ٹھیک ہے. ثم انتقل, پھر وہ منتقل ہو گئی, وہ مصحف. ٹھیک ہے, وہ منتقل ہو گئی کس کے پاس؟ الی خلیفہ عمر بن الخطاب. ہاں, یہ انتقال, نقل کرنا, کنورٹ, کیا بولتے ہیں, ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا, منتقل ہو جانا. بالکل, یہ ہر میننگ میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا بولے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا لاہور سے بلتستان انتقال کر گیا. ہاں, یعنی وہ ادھر چلا گیا. یہ ہاں, تو وہ پرینک کرنے کے لیے لوگ اس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. ثم انتقل الى الخلیفۃ عمر بن الخطاب, پھر وہ مصحف عمر بن الخطاب کی طرف منتقل کر دیا گیا, ان کی طرف بھیج دیا گیا. ولما توفی, اور جب وہ فوت ہوئے, and when he died, حفظ عند ابنته, وہ حفاظت کی گئی کس کے پاس؟ ان کی بیٹی کے پاس, حفصہ رضی اللہ عنہ, حفصہ کے پاس رضی اللہ عنہ. التي سلمته الى الخلیفۃ عثمان بن عفان. سلم یسلم تسلیما کا کیا مطلب ہے؟ ہینڈ اوور, دینا. ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم, یہ دینے کو کہتے ہیں. سلمت ہو, دینا. جیسے ایک حدیث میں نا, المسلم اخو المسلم لا یسلمہ, یعنی اس کو کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا. یعنی انہوں نے اس کو حوالے کر دیا کس کے؟ حضرت عثمان ابن عفان کے. عندما طلبہ منہا, کون کرے گا اس کا ترجمہ؟ عندما طلبہ منہا, طلب کیا کس نے؟ عثمان بن عفان نے طلب کیا کس سے؟
حفصہ سے. احسنتم. عندما جب انہوں نے طلبہ طلب کیا مصحف کا منہا ان سے وہ خاتون حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ. ثم دون دون یدون تدوین ان کا کیا مطلب ہے؟ لکھنا. پھر لکھا گیا القرآن فی عہد عثمان حضرت عثمان کے خلافت میں زمانے میں. ٹھیک ہے. الذی امر جنہوں نے حکم دیا بجمع القرآن فی مصحف واحد ایک مصحف میں. خوفاً اس ڈر سے خوفاً اس ڈر سے من تسرب الاختلاف الى ما بین ایدی الناس من المصاحف. سرب یسرب تسریبا نہیں. جب پانی ہوتا ہے نا پانی مثلا پانی میں نے ادھر رکھا تو ادھر سے جا رہا ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ بہہ جانا. کہ کہیں نہ بہہ جائے وہ اختلاف لوگوں کے ہاتھوں میں. الی ما بین ایدی الناس من المصاحف یعنی کیا ہوا تھا؟ قرآن مختلف قرآن کے نسخے تھے اس میں کچھ قراءات مختلف تھے تو لوگوں میں یہ ڈر ہو گیا کہ اختلاف زیادہ نہ ہو جائے مصاحف سے لوگوں کے ہاتھوں نہ چلے جائے بہہ نہ جائے وہ اختلافات. تو حضرت عثمان نے کہا کہ ایک ہی مصحف عثمانی. ٹھیک ہے جی. تسرب الاختلاف کہ اختلاف لیک نہ ہو جائے لوگوں کے پاس. بعد ان کادت الفتنة تقع بین المسلمین فی الغزوات اس معاملے کے بعد کہ ان قریب کہ کوئی فتنہ ہو جائے لوگوں کے مابین فی الغزوات غزوات میں. بعد ان کادت کہ ان قریب تھی کہ فتنہ پڑ جاتا لوگوں کے مابین غزوت کے درمیان. یعنی there were lot of غزوات, there were lot of wars between the Muslims and kuffars and because اب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی تو قرآن اب لوگوں کے پاس مختلف قرآن آ گئے تو یہ ڈر تھا کہ ان قریب ایک دوسرے کے ساتھ پھڈے شروع ہو جائیں کہ تم غلط پڑھ رہے ہو میں غلط پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. وَأَمَرَ بِكِتَابَةِ نُسَخٍ مِّنْهَا وَأَمَرَ حکم دیا بِكِتَابَةِ کہ لکھا جائے نسخے copies. He ordered that you guys should write some copies from it minhu. یعنی کچھ نسخے لکھے جائیں اس ایک مصحف سے جو حضرت عثمان نے بنایا ہے اور ارسل منها نسخة الى كل بلد. احسنتما انتما ما شاء اللہ. وحفظ عنده منها مصحفا واحدا نہیں وحفظ عنده اور انہوں نے ایک کو اپنے پاس محفوظ رکھا ایک مصحف کو اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ المصحف الامام مین مصحف یعنی امام کا مصحف امام المسلمین. سمجھ میں آ رہا ہے؟ الحمدللہ. دیکھو ایک بات یاد رکھو ابھی آپ لوگوں کا جو ہے نا نیکسٹ لیول ہو گیا آپ لوگ. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں کو شاید لگ رہا ہو دس نیو بک از لٹل بٹ ڈیفیکلٹ بٹ ایز یو گائز نو remember always the first day that you came here you didn't know this you cannot imagine that you can read this yes or not. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا. اب ہم چیک اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے چیک اپ کرتے ہیں. سسٹر تیار ہو جاؤ. نمبر 1 معجزات الرسل السابقین باقیۃ حتی اليوم. گزرے ہوئے رسولوں کے معجزات آج بھی باقی ہیں. ہاں کیا کہتے ہیں آپ؟ خطا. احسنتی. یا علی نزل القرآن علی فترات. ہاں لفظ چینج کر دیا ہم نے بات وہی ہے. نزل القرآن منجما. ہاں فترات کا مطلب ہے فترہ ہاں اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے. یا دکتور عبد الوحید من میزات السور المکیہ انہا سہلۃ الحفظ. صح او خطا؟ صح. میزات کا مطلب ہوتا ہے ممیزات جو چیز اس کو ممتاز کرتی ہے. سور مکیہ جو چیزوں سے ممتاز کرتی ہے وہ آسان ہے یاد کرنے میں. ما نزل من القرآن کیا نازل ہوا قرآن میں سے بعد الحجرت یبلغ ثلث القرآن. ہجرت کے بعد 1/3 of Quran.
کیا باقی قرآن اس کے نازل بعد ہوا کیا نازل ہوا تھا؟ ہجرت کے بعد؟ کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں 1/3 آف قرآن ہجرت کے بعد نازل ہوا. فالس. فالس. احسن تھا، فالس. کیونکہ ہم نے کہا تھا ثلث القرآن سورہ مکیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مدنیہ ٹھیک ہے، احسن تم، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اچھا جی سسٹر، من میزات السور المدنیہ انہا تدعو الى توحید اللہ. خطا. احسنتی، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہاں، فرام میزات کا کیا مطلب؟ ممتاز کرتی ہے، ممتاز کا مطلب پراپرٹیز. فرام دا پراپرٹیز آف مکی سورات، مدنی. مدنی سورات that they call to oneness of Allah. اچھا. The right thing is what sister? سورہ مکی ہے. یعنی مکی سورت کی پراپرٹیز میں یہ کہ وہ توحید کی طرف دعوت دیتی ہے. جنرلی علی الغالب، یاد ہے ہم نے پڑھا تھا always be precise and be careful because you are now student of knowledge. Your words are counted. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے دقیق الفاظ استعمال کیا کریں بیکاز دا ڈیٹیل میٹرز ہیئر اینڈ دا ڈیول از ان ڈیٹیل. اچھا جی، جمع القرآن، جمع القرآن اول مرۃ فی کتاب واحد فی حیات الرسول یا علی. صحیح؟ خطا. ما هو صحیح؟ آپ کچھ اور بھی چینج کر سکتے، فی حیاتی کچھ اور بھی کہہ سکتے. فی 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 عہد ابی بکر. ماشاء اللہ، جمیل، کیا بات ہے. آئے ہے کریٹیو دماغ. اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں کریٹیوٹی بھر دے، سب کے دماغ میں. جمع القرآن للمرة الأخيرة في عهد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. یا دکتور عبد الوحید، صح، احسنت، بارک اللہ فیکم. کیسا لگ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے نا اس میں؟ زیادہ ہے نا؟ پتہ چل رہا ہے کہ ہم آسمان میں جا رہے ہیں. اچھا جی، اچھا جی، اب آپ لوگوں کی ماشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. وہ بول رہے وائم بین السبب فی حمزہ والنتیجہ فی با، یعنی وہ بول رہے سبب اور نتیجہ، کاز اینڈ کیا کہتے ہیں؟ افیکٹ. اس کا آپ نے ادھر دونوں کو ملانا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا جی سسٹر سارہ، نزل القرآن منجما. کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، احسنتی یا اختی. یا علی، لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه. ایتے تسی پھنس گئے باجی. آپ کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے آئی کین ڈو اٹ. کیا؟ انشاءاللہ آئی کین ڈو اٹ. یس برادر. ہاں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، میرے دل میں آپ نے سوراخ کر دیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو محفوظ رکھے. جی ڈاکٹر عبد الوحید، لأن القرآن معجزۃ تولی اللہ حفظها. یہ کہ قرآن جو ہے وہ ایک معجزہ ہے جو اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، گارنٹی لی ہے، ولایت لی ہے، اس کو لے لیا ہے. ہاں، تو کیا ہوگا پھر جب اللہ نے گارنٹی لے لی تو پھر؟ لذا فہی صالۃ الحفظ. نہیں، ایک سیکنڈ. ہاں بولو رائے. نہیں، لأن القرآن معجزۃ تولی اللہ حفظها ستبقى إلى يوم القيامة. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی گارنٹی تو قیامت تک رہے گی بھائی جان. یعنی رہے گی، باقی رہے گی. It will still there until the day of judgment. Okay brother?
لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ قرآن مٹ جائے گا, اٹھا دیا جائے گا. اچھا جی, ہاں صحیح ہے. اچھا جی, یا دکتور راحم پوچھیں آپ سے, خوفا من تسرب الاختلاف الى ما بین ایدی الناس من المصاحف. لیک, ڈفرنس لیک ہو جائیں گے. ہاں, امر عثمان ماشاء اللہ, کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. دیکھو نا, ہمارے پرانے بہت, یہ عربی کورس شروع ہونے سے پہلے میں ان کو عربی پڑھاتا تھا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. السور المکیۃ قصیرہ, یا سسٹر سارہ. ایوہ احسنتی. عندما قتل 70 من قراء الصحابہ. ہاں علی, اور کوئی جواب نہ دے. عندما قتل 70 من قراء الصحابہ, جب 70 صحابہ جو قراء ہیں وہ قتل کیے گئے تو کیا ہوا پھر؟ نہیں, اللہ کے, آپ میں سے کسی اور نے نہیں بولنا. ہاں علی, یہ تھیوری غلط ثابت کر دو ابھی, بتاؤ. ہاں یار, ویٹ نہ کرا یار, الانتظار اشد من الموت. ہاں, عندما قتل 70 من قراء الصحابہ, جب 70 صحابہ قراء قتل کیے گئے تو کیا ہوا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نہیں بتانا. ایوہ, جمع ابو بکر القرآن اول مرہ. ٹھیک ہے جناب. always sometime answer is in front of your nose but we don't see it. ٹھیک ہے جی. اچھا جی دکتور, کلما تقدم العلم تؤید اعجاز القرآن الکریم, یعنی ایسی صورتیں ظاہر ہوئی جو تؤید نہیں, اید یؤید, جو کنفرمڈ اور کنفرمیشن اور تائید کرتی ہے اس قرآن کے معجز ہونے کی. اچھا ایک اور بات ہے, دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ کم لوگ ہمیشہ معاشرے میں تبدیلی لاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ ابھی کم ہیں یہ کبھی نہ سوچئے گا, کیونکہ جو مرد کے بچے ہوتے ہیں نا, جو ریئل پلیئر جنہوں نے لانگ ٹرم گیم کھیلنے, وہ ہمیشہ 1 2 3 ہوتے, بس زیادہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا. کبھی بھی آپ نے لوگوں کے کم ہونے پر اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا, بلکہ مزید موٹیویٹ کرنا کہ آئی کین ڈو اٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے گائز, الحمدللہ. اچھا جی, سمجھ میں آ گیا. چلو جی, یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک. ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے یہ بتلانا ہے کہ یہ جو بات ہوئی ہے یہ کون سے پیراگراف میں, 1st 2nd 3rd 4th 5th. ٹھیک ہے, چلو. اجب بے اختصار, اختصار کے ساتھ اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ہوم ورک. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, وہ بول رہے ہیں کہ آپ نے اس کے مرادفات لانے. مرادف کا مطلب پتہ ہے, سملر ورڈز. انبیاء کے کیا ہو سکتے ہیں سملر؟ رسول بھی ہو سکتے. جمل کس کو بولتے ہیں؟ کیمل کو. ابل, ناقہ. کیا بات ہے یار. ہاں, اور اسی طرح انتہا, ہاں آخر. البشر انسان. الناس, ہاں. الحیوان الناطق, منطقیوں کے نزدیک ہے نا, وہ لوگ یہ منطق والے ہی کہتے ہیں. اتا, جاء. الماضیہ, پاسٹ. قبل بھی ہو سکتا ہے, السابقہ بھی ہو سکتا ہے. انواع, ٹائپس. صورتوں کا کرو نا عربی, سور. عدد نہیں یار, عدیدہ. عدد کوانٹٹی,
اچھا جی خارج برا. ہاں ہاں خارج ہاں لوکل لینگویج میں برا ہوتا ہے. خارج کا کیا مطلب ہے بتاؤ کوئی سملر. خروج وہ اسی میں سے ہو گیا نا. ہاں مخرج. مخرج سیم. لیس طویلا قصیر. ہے راہم یار ایک اتنا چاکلیٹ آپ کو دے دیا چاکلیٹ. ہے لیس طویلا لمبا نہیں ہے تو قصیر ہو گیا نا بھائی جان. دماغ حرکت کرو. قریب من ہم نے سیم ورڈ نہیں لکھا. سیم ورڈ نہیں بھائی جان. میننگ شوڈ بی دا سیم. سملر میننگ ورڈ شوڈ بی ڈفرینٹ. اس کو بولتے ہیں مرادفات. اور مضادات کس کو بولتے ہیں؟ اپوزٹ. اوکے گائز. ہاں قریب من عند احسنتی. دیکھا نا کیا بات ہے یار. دیکھو کس لیول پہ پہنچ گیا آپ لوگ. I cannot imagine this. اچھا جی کثیرہ کا کیا مطلب؟ I was not expecting this really. کثیرہ کثرہ. ہاں کثرہ. اچھا جی فترہ واجد. ہاں فترہ فترہ اسٹیپ بائی اسٹیپ منجمن منجمن. ٹھیک ہے فترہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے. اور آپ وہ بھی کہہ سکتے سنہ عامن زمان نہیں یار عصر عصر. ٹھیک ہے. حرب غزوہ غزوہ نہیں جدال نہیں جہاد. ماتا نہیں یار اللہ کے نہیں یار اللہ کے بندے سملر میننگ کے دوسرے ورڈز سیم ورڈز. مات مر گیا. انتقال انتقل الی اللہ. اعطا جیب نہیں یار عامی میں تناولا تناولا. بعثا ارسلا. اے ہائے ہائے بعثا بعثت کی. ارسلا بھیجا گیا بعثت کی گئی. ٹھیک ہے گائز ماشاء اللہ. اختر من الکلمات التالیہ ما يناسب كل فعل واکمل الجمل. یار اگر یہ سارا کرتے گئے نا تو ہم لیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے اس لیے یہ آپ لوگ خود کریں ہوم ورک. یہ بہت ضروری ہے. آپ لوگ گھر میں کریں گے نا تو وہ ایک کنیکشن رہے گا. ایک دن کے بعد ایک کیوں رکھا ہوا ہے؟ اسی لیے کہ جو خالی دن ہے اس میں آپ ہوم ورک کریں. کنیکشن بہت ضروری ہے. یہ سارا آپ کے لیے ہوم ورک ہے بھائی جان. ٹھیک ہے. کانا و اخواتھا کیا ہے یہ؟ کانا و اخواتھا مبتدا خبر. الرجل نائم کان الرجل نائما. الرجل کیا ہے؟ مبتدا مرفوع وعلامۃ رفعہ الضمہ. نائم سو رہا ہے یہ خبر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سسٹر. اچھا اب میں نے اس میں کانا ڈال دیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کانا و اخواتھا نصب ہو جائے گا. اس کے آخر میں دو زبر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. کان الرجل نائما تو کیا ہو گیا؟ کانا فعل ماضی مبنی علی الفتح. کان و اخواتھا الرجل مبتدا مرفوع علامۃ رفعہ الضمہ الظاہرہ. نائما خبر منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحہ مبنی. ہاں ٹھیک ہے. کانا تھا یعنی بندہ سو رہا تھا. ہی واز سلیپنگ واز. اوکے گائز اس کو بولتے ہیں کانا و اخواتھا. جہاں بھی کانا و اخواتھا آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ نصب کر دے گا خبر کو. خبر کے اوپر دو زبر لگا دے گا. ہاں کانا ہو گیا نا اس کی خبر. ٹھیک ہے نا. اچھا جی خبرو کانا کہتے ہیں اس کو. خبرو کانا. اچھا جی ٹھیک ہے جی. اب حروف کانا و اخواتھا کیا ہے؟ ٹھیک ہے اس کے کئی وہ ہیں. کانا و اخواتھا کانا و صار و اصبح و اضحى و امسى و ظل و ليس و دام و زال و برح افعال ناسخہ. یہ سارے ہیں کیا؟ کانا و اخواتھا. جدھر یہ آ جائیں گے اس کے آخر میں خبر کو کیا ہو جائے گا؟ نصب کریں گے. اس کو ڈبل زبر لگا دیں گے. ٹھیک ہے نا. کانا کا کیا مطلب ہے؟ تفید حدوث الخبر فی الزمان الماضی یعنی ماضی میں کوئی حادثہ ہوا. اصبح اصبح کا مطلب ہے کہ صبح کوئی معاملہ انسیڈنٹ ہو گیا. اضحى تفید حدوث الخبر فی وقت الضحى ضحى کے وقت یہ واقعہ پذیر ہوا. امسا یہ رات کو واقعہ ہوا. ظل یہ ہمیشہ ہوتا رہا. صار یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں
کنورٹ ہو گیا. لیسا یہ کیا ہے, اس کا مطلب نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے چلتے ہیں. كانت الأرض خضراء ما زالت السماء صافية لا تخرج ما دامت الرياح شديدة كن خاشع القلب في صلاتك صار التين حلو الطعم. ٹھیک ہے نا, یہ سارا وہ ہے سننے کی پریکٹس ہے نا. آپ لوگوں کو میں پہلے بھی میں بھیج چکا ہوں وہ لنک, لیکن میرا نہیں خیال آپ میں سے کوئی سنتے ہوں گے, کیونکہ جب وہ سنیں گے تو یہ آپ کریں گے. دیکھو فہم المسموع, یہ سارا اسی سے ریلیٹڈ ہے. وداؤٹ لسننگ یو کین ناٹ ڈو. چلیں جی, اب آپ لوگوں کا وہ کرتے ہیں ایکٹیویٹی. دکتور اور علی عبد الرحمن, یہ پیج نمبر ہے 13. ہاں علی پوچھو ڈاکٹر سے, ماذا تحفظ من کتاب اللہ؟ جواب دیو ڈاکٹر صاحب. حفظت آخر السورة من القرآن. پوچھو دوسرا سوال. ہاں ما السن المناسبة لحفظ القرآن؟ سن یعنی عمر. یس. ہاں ما السن المناسبہ لحفظ القرآن, کون سا عمر مناسب ہے قرآن حفظ کرنے کے لیے. سن عمر بولتے ہیں, سنہ بولتے ہیں ہم لوگ. سن یعنی عمر. 10 سنة مناسب لحفظ القرآن. ہاں اب آپ ان سے پوچھو ڈاکٹر صاحب وہی سوال جو پہلے پوچھا تھا آپ نے, آپ سے پوچھا گیا تھا. ماذا تحفظ؟ ماذا تحفظ من كتاب الله؟ انا حفظ القرآن. انا حافظ. انا حافظ للقرآن کاملا. الحمد للہ, کیا بات ہے. ہاں ماشاء اللہ, دس از آور فرسٹ حافظ آف یوتھ میٹرز اینڈ وی آر پراؤڈ آف ہم. شاباش. اچھا جی, هل تترجم ہاں ما الوقت ما السن المناسب لحفظ القرآن؟ ہاں دکتور اسأل علی. ما الوقت المناسب لحفظ القرآن؟ ہاں جواب دے دو چلو. ما الوقت المناسب لحفظ القرآن؟ کس وقت قرآن یاد کیا جائے؟ نہیں, ہاں کون سا وقت مناسب ہے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے؟ جواب دیو. یہ واقعی وقت پوچھ رہے. ہاں وقت پوچھ رہے نا. ہاں علی, ما هو الوقت المناسب لحفظ القرآن؟ قبل الفجر. قبل الفجر. قبل الفجر. تہجد کے بعد. کیا بات ہے, دیکھو نا ماشاء اللہ. اچھا جی, هل تترجم الفاظ القرآن ام معانیہ لماذا؟ ہاں کون اس کا معنی بتائے گا؟ ہاں دکتور. هل تترجم الفاظ القرآن ام معانیہ لماذا؟ تم قرآن کا ترجمہ کرتے ہو اور معنی کرتے ہو اس کے, اور کیوں؟ نہیں, کیا تم نہیں ہے؟ کیا ترجمہ کرتے ہو؟ نہیں, یہ بات صحیح ہے لیکن اس میں ایک صیغہ آپ چینج کر دیں. کیا قرآن کا ترجمہ کیا جاتا ہے یا اس کے معانی کا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ تترجم کیا جاتا ہے. اب اگر میں نے کہنا ہو کہ آپ, تو میں کیا کہوں گا؟ هل تترجم القرآن, کیا تم. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, هل تفضل, فضل یفضل کا کیا مطلب ہے؟ پریفر. ٹھیک ہے. هل تفضل قراءة القرآن ام الاستماع الیہ لماذا؟ ہاں سسٹر سارا, کیا جواب ہے اس کا, کیا مطلب ہے اس کا, پہلے یہ بتاؤ. کیا آپ پریفر کرتے ہیں قرآن کو پڑھنا یا قرات کرنا یا پھر اس کو سننا؟ لماذا. اور کیوں؟ ہاں اب جواب دے دو عربی میں. افضل ایوہ قراءة القرآن لماذا. اس کو پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. ہاں تو وہ بولو, عربی میں بولو. الثواب ہاں فی القراءة ایوہ اور فی القراءة ٹھیک ہے. ثواب القراءة کثیر. ایوہ ثواب فی القراءة کثیر, یعنی ایوہ یہ بھی ڈال سکتے ہیں. اس کا کئی آپ طریقے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں
لِأَنَّ فِي قِرَاءَتِهِ ثَوَابًا كَثِيرًا. لِأَنَّ یہ جو لام ہے ہم نے کیا کہا تھا؟ لام السببیہ، لام آف دا ریزننگ. ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اور جیسے سسٹر نے کہا کہ کیا کہا؟ افضل قراءة القرآن لأنها ثواب، لأن القراءة ثواب كثير، کیونکہ قراءت کرنا زیادہ ثواب والا ہے. ٹھیک ہے یا ڈاکٹر راحم، هل تعرف اسما آخر للقرآن الكريم؟ ما هو؟ ما معنى هذا؟ What is the meaning of this؟ ہاں آپ کو تعارف ہے with the name of the last قرآن الکریم؟ نو، کون بتائے گا؟ ہاں علی. کیا آپ جانتے ہیں کوئی اور نام قرآن کا؟ ایوہ احسنت. This is the difference between who made the building without gaps of floor. ٹھیک ہے، اچھا جی، ما ہوا یا علی؟ اسم آخرین کا کیا مطلب؟ کوئی اور، another. Do you know another name of قرآن؟ فرقان. ہاں آپ بتاؤ اور کوئی نام قرآن کے؟ کوئی اور نام نہیں؟ ہاں ہاں دکتور، الفرقان بتا دیا انہوں نے. اور کوئی؟ ہاں القرآن المجید. ہاں سسٹر؟ فرقان. فرقان. ٹھیک، کلام اللہ نہیں، یہ نام تو نہیں ہے نخی. ٹھیک ہے، اچھا جی چلے آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں. بسم اللہ. الوحدۃ الثانیہ. ٹھیک ہے، یہ میں ہم اگلے میں کرتے ہیں. یہ جو نحو ہے نا، نحو زیادہ ہونے سے وہ ہو جاتا ہے. الوحدۃ الثانیہ، سیکنڈ یونٹ. یوم فی حیاتی ناشئ. یوم کا کیا مطلب ہے؟ دن. فی حیات زندگی، ناشئ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بچہ. ایک بچے کی زندگی کا ایک دن. جیسے وہ آتے نا جیو میں، کیا کہتے ہیں؟ ایک دن جیو کے ساتھ، ایک دن بچے کے ساتھ. ٹھیک ہے، اچھا جی ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی چلیں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. چلیں جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025104104955861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.